أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك الإيمان كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم فانصر سائر المسلمين في كل مكان أينما كانوا ومن كانوا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تو آج کا ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 38 اور 10واں سپارہ ہے اور سورہ التوبہ، اور آج تاریخ ہے جی 16 مئی 2026۔ تو موجودہ جو آیت آج ہم پڑھیں گے، یہ اس کا لنک سابقہ آیات سے ہے اور سابقہ واقعات سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ جو صورت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، بالکل آخری زمانہ تھا نبوت کا، اور اس میں آخری جو آپ کا غزوہ پیش آیا جس میں آپ تشریف لے کر گئے، اور یہ سب سے بڑا لشکر بنا مسلمانوں کا۔ 30,000 کی تعداد تھی اس لشکر کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس سے پہلا جو مقابلہ ہوا تو اس میں 313 تھے، دوسرے میں 700 تھے، اور تیسرے میں تو بطور لشکر نکلنا نہ ہوا۔ وہ کیا کہتے ہیں، غزوہ احزاب کے اندر آپ مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مختلف کیا کہتے ہوئے، پھر 10,000 کا لشکر تھا جب آپ نے فتح مکہ کی، 12,000 کا لشکر تھا جب آپ نے غزوہ حنین کی طرف گئے، پھر اسی طرح اتنے کا تقریباً آپ کا لشکر تھا جو آپ کیا کہتے ہیں خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد 30,000 کا یہ لشکر تیار ہوا، اور یہ انتہائی کیا کہتے ہیں لشکر جو تھا، ایسے زمانے میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جانا ہے ان کے مقابلے کے لیے، یہاں سے نکل کر جانا ہے۔ تو اس میں آپ نے خوب ترغیب چلائی اپنی طرف سے بھی، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے معاملے میں تھوڑی سی سختی والے الفاظ بھی آئے ہیں۔ جیسے آپ ہم پڑھیں گے آگے اسی آیت مبارکہ کے اندر، اور آگے بھی آیات ایسی آ رہی ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ سختی والے الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ دیکھو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو ساری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا لازمی ہے تمہارا۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت کے حالات کے مطابق نازل ہوئی، لیکن حالات جو ہیں اسی سے ملتے جلتے آج بھی ایسے ہی ہیں۔
اور اس سے مطلب یہ ہوا کہ آج بھی ایسے حالات ہیں کہ ہمیں دین کی جد و جہد کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے، اور تاکہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ وہ یہ آیت بھی آج بھی اسی طرح یہ آیت افیکٹو ہے، اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح قابل عمل۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فمتاع حیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، ڈائریکٹلی مخاطب کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بٹوین لائے بغیر ڈائریکٹلی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے ایمان والوں، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں اللہ کے راستے، فی سبیل اللہ، جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، قتال کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، ثاقلتم الی الارض، اور تم زمین پر بھاری بوجھ، تمہارے بوجھل ہو جاتے ہو، تمہارے لیے چلنا پھرنا ایسے جیسے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت مسلمانوں میں کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی تھی کہ پیچھے کنٹینیوسلی مسلمان مختلف غزوات کے اندر شرکت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اب اللہ کی طرف سے میں نے بتایا نا کہ اس وقت زمانہ ہی ایسا تھا کہ بھی پورا اس وقت جو پھل تھا، کھجور کا پھل پکنے کا بالکل زمانہ قریب تھا، اور جسے کہتے ہیں بھی اب پھل اتارنے کا زمانہ آیا ہوا تھا، اوپر سے شدید گرمی کا موسم تھا، تو اللہ کی طرف سے یہ آ گیا کہ نہیں، نکلنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے، اور یہ نکلنا بھی سب کو نظر آ رہا تھا کہ کم از کم 3 سے 4 مہینے اس مشن کے اوپر لگیں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک کی طرف سے بھی یہ سختی والے الفاظ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اللہ کے راستے میں تم نکل رہے، کیوں زمین پر بوجھل ہو گئے ہو۔ آگے لگا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم اس دنیاوی زندگی کے فائدوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کے فائدے کو کیا کہتے ہیں پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے پھر سن لو، فمتاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، دنیاوی فائدے جتنے بھی ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ آگے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیت کے اندر، فرمایا کہ اللہ تنفروا يعذبكم عذاب علیما، اگر تم اللہ کے راستے میں اس وقت جہاد کے لیے نہ نکلے، یعذبکم، اللہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب۔ یہ اللہ کی طرف سے مزید سختی والے الفاظ آئے، فرمایا کہ اس وقت جو نکلنا اتنا ضروری ہے کہ بس اس میں نہ نکلنے والے کو تو اللہ کہتا ہے پھر میں عذاب دوں گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ بڑی زبردست ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مزید سختی والا انداز اللہ جل شانہ نے اختیار فرمایا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اس وقت نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ یہ ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر کے بات کہہ رہے ہیں، اور کیا کرے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اللہ لے آئے گا، تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو، ایمان والوں کو یہاں پر لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اللہ کو ذرا برابر اس سلسلے میں نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تنصروہ، اگر تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی، اللہ تنصروہ، اگر تم نے مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ پھر پہلے ہی اپنے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر چکا ہے۔ اب اللہ پاک نے بطور ریفرنس پریویس ریکارڈ کو اوپن کرتے ہوئے
مسلمانوں کو یاد دہانی کرائی کہ دیکھو میرے انداز کیا ہے، میں کیسے مدد کرتا ہوں۔ اس سے پیچھے اللہ نے اسی طرح کا ایک کیا کہتے ہیں ریفرنس دیا تھا حنین کا۔ اب اللہ جل شانہ اس وقت ریفرنس دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ جل شانہ کیسے پریویسلی سابقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ تنصروہ، ہاں اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاد میں شرکت کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہیلپ نہ کی، مدد نہ کی، ان کے ساتھ نہ چلے، فقد نصرہ اللہ، تو پھر اللہ پہلے ہی اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے۔ کب کر چکا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے ان کو مکہ سے نکالا ہجرت کے لیے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس وقت آپ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں، آپ اس کا حزن نہ کریں، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر اب جب اللہ نے اس موقع پر ان کی مدد کی تو اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ پہلی بات یہ کی اذ یقول صاحب کیا کہتا ہے اذ ہما فی الغار، یہاں غار کا معنی عام طور پہ سب نے یہی کیا ہے کہ وہ جو ایک ٹریڈیشنل قسم کی پہاڑ کے اندر ایک کھو ہوتی ہے کہ ایک چاروں طرف سے پہاڑ ہے اور درمیان میں چھپنے کی ایک جگہ ہے، تو اس کو غار کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو اصل غار ہے وہ یہ والی غار جو ہم کہتے ہیں، یہ غار اردو کے اندر غار کہلاتی ہے، لیکن عربی کے اندر جو غار ہے وہ اوپن ویلی کو کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان میں جو کھلی جگہ ہوتی ہے، اور بندہ دور کھڑا بھی اس ویلی کے اندر ویو کر سکتا ہے دور کھڑے انسان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت کے اندر پہاڑوں کے درمیان میں گزرتے ہوئے اپنا سفر کر رہے تھے، اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا یا رسول اللہ ابھی ہم کیا کہتے ہیں ایسی کیفیت میں چل رہے ہیں کہ کوئی پیچھے سے ہمیں ہمارے فالو اپ پہ جو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں نکلے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھ لے گا تو کیا معاملہ پیش آئے گا؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ لا تحزن، اے ابوبکر تو غم نہ کھا، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب کیا کہ اللہ کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے ایک خصوصی سکون سکینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کیا کہتے ہیں نازل فرمایا، وَأَيَّدَهُ، اور مدد کی، بِجُنُودٍ، ایک لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جسے تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور یہ بات اللہ جل شانہ ان کافروں کو پست کرنے کے لیے تھی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور یہ بات اللہ جل شانہ نے آپ سے کو بلند اور باعزت کرنے کے لیے کی تھی، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر جو چل رہا تھا، ہجرت کا سفر، اس وقت کے ریفرنس دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ ہجرت کر کے بڑی قسم پرسی والی کیفیت کے اندر وہاں سے مائگریشن کر رہے تھے، اور اس دوران ان مکے والوں نے کافی آپ کے فالو اپ پہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے کہ کسی طرح آصر کو ڈھونڈ کر پکڑ لیا جائے اور وہ کوئی اپنے طرف سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے رسول کی مدد کی، کیسے؟ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس طرح ان کافروں کو تو میں نے ذلیل و رسوا کیا۔
تو جتنے پیچھا کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے، آپ کو پکڑنے والے تھے، سارے کے سارے ذلیل اور رسوا ہوئے. یعنی کہ جہاں وہ کہیں جاتے تھے کہتے تھے سمجھ نہیں آتی، یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر چاروں طرف ہم نے ڈھونڈ لیا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے. اور وہ جاتے کافی مشقت کر کے آتے، واپس میں واپسی پر رسوا اور ذلیل ہو کے، نامراد ہو کے واپس لوٹ رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں میں اس طرح ان کو ذلیل اور رسوا کر رہا تھا، اور کلمت اللہ العلیا، اور اس ہجرت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو باعزت کر رہا تھا. واللہ عزیز حکیم. اللہ جل شانہ بڑے غالب حکمت والے. اللہ یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، اس وقت بھی سمجھایا ایمان والوں کو، اور آج بھی، اور قیامت کی صبح تک یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کے دین کے لیے نکلنے کا موقع آئے گا، اس کی دین کے اندر ہماری طرف سے ساتھ دینے کا موقع آئے گا، تو ہم اس سے دل کھول کر دین کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے ساتھ چلیں گے. اللہ کہتے ہیں پھر ہوگا کیا کہ میں اس سے پہلے ہی آپ کی ان کی مدد کے لیے انتظام کر لوں گا. اب اگلی آیت کے اندر مزید سختی والے الفاظ، یہ ساری آیات کے اندر سختی والے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. اللہ کہتے ہیں اب ڈائریکٹلی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو اللہ کے راستے میں خفافا وثقالا، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، چاہے تمہارا نکلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، چاہے تم ایزی فیل کر رہے ہو، دونوں کنڈیشنز کے اندر تمہیں نکلنا ہوگا. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، جیسے بھی ہے تمہیں نکلنا ہوگا. کوئی آپشن پیچھے نہیں چھوڑی. ایک ہی کہا کہ ہر حال میں، ایک بندہ بیمار ہے کہ وہ نکلنا مشکل ہے، اللہ کہتا ہے نکلو بس. کیونکہ سکال اگر تم محسوس کرے کہ میرا چلنا پھرنا، میرا سفر کرنا بڑا مشکل، اللہ کہتا ہے نہیں، نکلنا ضروری ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. فار دا ٹائم بینگ تمہیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بڑی مشقت ہے، بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور گرمی ہے، اور بڑے ضابطے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، اور آگے مقابلے کے اندر بھی بہت بڑی طاقت آ رہی تھی، جو اس وقت کی جسے سپر پاور کہا جا سکتا ہے، وہ والی طاقت آ رہی تھی مقابلے کے لیے. تو بہت سارے اندیشے تھے. اللہ نے کہا نہیں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں نکلنا ہوگا. اب اگلی آیت کے اندر جو وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ جو مجبوراً ایمان لے آئے تھے، یہودیوں میں سے، یا کیا کہتے ہیں وہاں کے اور ارد گرد کے مختلف قبائل میں سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا ہوا تھا، لیکن مجبوراً انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہے تھے، اندر سے ابھی ایمان پکا نہیں تھا. وہ بھی ساتھ ساتھ تھے. اب وہ بیچ میں اپنی جان چھڑانے والے کیا کہتے ہیں، اور کسی طرح ہم نہ ہی جانا پڑے، خود بھی کیا کہتے ہیں بد دل ہو رہے تھے، اور لوگوں مسلم ایمان والے، پکے ایمان والوں کو بھی تنگ کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ اب میں بتاؤں، جو اندر سے جن کا ایمان کے اندر قوت نہیں ہے، لو کان عرضا قریبا فسفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم ليهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں منافق مزاج کے لوگ ہیں، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے، ابھی اندر سے پکے نہیں ہوئے، اب ان کو جب نکلنے کے لیے کہا گیا تو اب ان کا مزاج یہ تھا کہ قریب کوئی سفر ہوتا، چھوٹا سا سفر ہوتا، ایک دو دن 4 دن سفر کر کے جاتے، اور کیا کہتے ہیں کر کے آ جاتے. تو اب چونکہ یہ دور کا ہے،
اب وہ کہہ رہے ہیں لو کانا آرادن قریب، اگر قریب کوئی ہوتا تو پھر سفر کوئی قریب کا کیا کہتے ہوتا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لتباؤ کا ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے والا، لیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن یہ بہت دور کا سفر ہے، اس چیز نے ہمارے پر بڑی مشقت بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ آپس میں کانا پھوسیاں کرتے، ایک دوسرے کو کہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ بات شو کر رہے تھے کہ آپ بہت دور کا سفر ہے، کیسے جائیں گے، بڑا مشقت ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل کی بات کو کلیئرٹی کے ساتھ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں ان کا اگلا سٹیپ یہ ہوگا، پہلے سٹیپ پہ تو کہہ رہے ہیں یار بڑا دور کا جانا مشکل ہے، دوسرا سٹیپ میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھی جیسے ہی یہ جائے گا، سفر کے اندر جائیں گے، اور پھر کیا کہتے ہیں اور واپس سے کامیاب ہو کر لوٹیں گے، تو پھر یہ کیا کریں گے، واسا یحلفون باللہ الا استطعنا لخرجنا معکم، پھر فوراً جب آپ کی واپسی ہوگی نا، تو پھر قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، آپ کو یقین دہانی کریں گے، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہمارے اندر ہمت ہوتی، استطاعت ہوتی، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہلکون انفسہم، اب اللہ پاک نے یہاں پر کہا یہلکون انفسہم، اس طرح یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا محبت کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا سمجھانے والے انداز میں، فرمایا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ پر رحم کرے، لما اذنت لہم، آپ ان کو کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ ترتیب یہ بنی کہ چونکہ پورے مدینے میں تمام لوگوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے تھا کہ سارے چلیں گے، اب اس میں کچھ لوگ آئے جو اندر سے کچے پکے تھے، یا رسول اللہ میرے گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یا رسول اللہ میری وہ بیوی بیمار ہے، یا رسول اللہ وہ میرا نا فلانا کام بڑا ضروری ہے، یہ وہ، کہ مجھے اگر آپ اجازت دیتے تو میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں، میں نہیں جا سکتا سفر کے اندر، آپ ان کو اجازت دے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نہ جاؤ۔ اب یہ اس طرح لوگ کر رہے تھے، اس پر اللہ کی طرف سے آیا کہ پیارے لیما ازنتا لہم، آپ ان کو کیوں اجازت دے چلے جا رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، آج تو اب یہ کیا کہتے ہیں کلیئرٹی ہونے کا موقع تھا، ظاہر ہونے کا موقع تھا، اب یہ جو دعویٰ ایمان کر رہے ہیں، اس دعویٰ ایمان میں کون سچا ہے، لک الذین صدقوا، کہ کون سچا ہے سچوں والوں میں سے، اور طالب الکاذبین، کون جھوٹا ہے۔ جب آپ اس کی لیے کہتے کہ نہیں ہر حال میں جانا، تو ایک دم سے چھانٹی ہو جاتے کہ ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں میں چلو تم نے تو پردہ رکھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہی تھا کہ پردہ رکھتے تھے، جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے تھے کوشش ہوتی تھی کہ چلیں کیا کہتے ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتے تھے، تاکہ ان کے اندر رسوائی نہ ہو، ان کو شرمندگی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تو اللہ ہوں، اللہ کہتا ہے میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ جھوٹے اور سچے کو میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے پھر ایمان والوں کو پہلے بیان کیا، فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ بندے کبھی اجازت مانگنے ہی نہیں آئیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پکی نشانی یہ ہے کہ ایمان والا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک ہے ہی وہی جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں اجازت لینے کے لیے کہ نہیں جی مجھے رہنے دیا جائے، یجاہد باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں اپنے مال لے کر، اپنی جان کو لے کر، واللہ علیم بالمتقین، اللہ ایسے پرہیزگاروں کو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب یہ اللہ کہتے ہیں میری طرف سے پکی دلیل اور نشانی یہ ہے، جو کوئی بھی آپ کے پاس اجازت لینے کے لیے آ رہا ہے، سمجھ لو وہ ایمان والا بھی نہیں ہے، اس کا آخرت پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ وارتابت قلوبہم فہم فی ریب یترددون، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس شک کی وجہ سے وہ تردد میں ہیں
کہ جائیں کہ نہ جائیں، کیا ہو، ایسا نہ ہو کہیں پھنس جائیں، کہیں وہاں پہ نقصان ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو جتنے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اجازت لینے کے لیے، کیا اجازت ہے جی، ہمیں تھوڑی اجازت دے دی جائے، ہم اس دفعہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے شرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں بس ایک ہی نشانی ہے، جو اجازت لینے ہے سمجھو یہ ایمان والا ہی نہیں۔ اب وہ آگے کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ کو اب کہتے ہیں کہ لو ارادو، اگر ہم ارادہ کر اللہ خروج، ہم اگر نکلنے کا ارادہ کر عدو، ہم اس کی ضرور تیاری کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ولیکن کرہ اللہ، اللہ نے بھی پسند نہیں کیا کہ اب یہ آپ کے ساتھ جائیں۔ اب فثبتہم، اللہ نے ان کے موڑ لگا روک دیا ہے کہ نہیں بس، وقیل اقعدوا مع القاعدین، ان سے کہا کہ بیٹھے رہنے والے بیٹھ جاؤ، تم بھی نہ جاؤ جہاد کے لیے۔ اب اللہ نے ایک اور مزیدار بات سمجھائی، فرمایا کہ اس قسم کے لوگ جب جو دل سے جانا نہیں چاہتے اور وہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ ساتھ چل پڑے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان میں سے جو جانا نہیں چاہتے، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولعوزؤوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی آپ کے ساتھ چل بھی پڑے تو یہ جا کے لشکر کے اندر خرابیاں ہی پیدا کریں گے، مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان عجیب عجیب فتنے تلاش کرنے کی، ان کو مشقت میں ڈالیں گے، ان کو شک میں ڈالنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے سارے سفر کے دوران۔ اور اس میں کچھ ایسے مزاج کے بھی ہوں گے جو ایمان والوں کی باتیں سننے کے لیے نا چھپ چھپ کے ان کی باتیں سنیں گے، تاکہ کیا کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ اللہ کہتا ہے واللہ علیم بالظالم، اللہ ایسے ظالموں سے بہت خوب خود بہت باخبر ہے۔ یہ ان نہ نکلنے والوں کا یہاں پر اللہ نے خوب ان کی کیا کہتے ہیں جیسے ننگا کرنا، اس طرح اللہ جل شانہ نے ان کو ننگا کیا کہ اوپر سے تو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھ کے اور بڑے کیا کہتے ہیں تسبیحاں ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہیں، لیکن اندر ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر یہ کبھی کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ چل بھی پڑے تو جب بھی جائیں گے ہمیشہ ایمان والوں کے لشکروں کے اندر فتنہ فساد ہی پھیلانے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً مِّن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا لائف سٹائل جو ہے، لَقَدِ ابْتَغَوْا فِتْنَةً، انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے حرکتیں کی ہیں کہ ایمان والوں کے اندر فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ جو بھی معاملہ طے کرتے اس کو الٹ کرنے کی کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس کی بھی ہمیشہ لشکروں کے اندر جا کر وہ 2 4 10 آدمی 20 آدمی کو چلے بھی جاتے اس طرح کے تو خوب تنگ کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں حتی جاء الحق وظہر امر، یہاں تک کہ پھر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا کیا، آپ کو فتح نصیب کی، آپ کو ہر کیا کہتے ہیں مشن کے اندر کامیابی ملی، اور اللہ نے جو طے کیا ہوا تھا کہ آپ کو غالب کرنا ہے وہ آپ غالب ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، ہر مشن کے اندر کامیاب لگے، وہم کارہون، اور یہ اندر سے بڑے اڑتے تھے کہ ہائے مسلمانوں کو پھر کامیابی مل گئی، ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ ان کو نقصان پہنچانے کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اندر سے کڑتے رہے ہیں، پہلے بھی آپ کو بہت سے معاملات کو تنگ کرتے رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ کہہ ہی چکے ہیں
جو کیا کہتے ہیں میں یقول ذلی، کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، ولا تفتنی، میں مشقت میں نہیں پڑ سکتا، مجھے بہت زیادہ آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو پہلے ہی فتنے میں آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور جہنم نے ایسے لوگوں کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، یہ اس میں گریں گے، جا کے اس میں پڑیں گے۔ ان کی ایک اور نشانی بتا دوں، اللہ کہتے ہیں کفار کی پکی نشانی جو اس وقت بھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی، فرمایا کہ ان تصب کا حسنۃ تسؤہم، جب آپ کو ایمان والوں کو کوئی اچھائی خیر بھلائی ملتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ان تصب کا مصیبت، جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، یقولو، پھر فوراً کہنا قد اخذنا امرانا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پھر یہ فوراً کہا کہ ہم نے تو اس معاملے میں پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیا تھا، کہ اس میں ہم ساتھ نہیں چلے، اور پھر یتولوا وہم فارغون، اور پھر اس پر کیا کہتے ہیں منہ موڑتے ہیں آپ سے، ان سے جان چھڑاتے ہیں، اور اندر اندر سے فارغون خوش ہوتے ہیں۔ تو ایمان جب بھی کبھی کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، اور جو اس پر خوشی محسوس کرے کہ ہاں ہاں این جی نے انہوں نے جی ہونا چاہیے تھا سی، اللہ کہتے ہیں پھر یہ ان کے منافق ہونے کی پکی نشانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پیارے ان کو بتا، سمجھا، کل آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی نقصان یا پریشانی نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے، وہ تو پھر پہنچنے والی ہے۔ ہوا مولانا، وہ اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا رہنما ہے، ہمارا ہر طرح سے کیا کہتے ہیں خیر خواہ ہے۔ اللہ تو ہمارا ہر طرح سے خیر خواہ ہے، اگر کوئی چیز ہمارے پہنچ گئی تو ٹھیک ہے، پھر اس کا لکھی ہوئی تھی ایسے ہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو ایسی صورت میں اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کو ہی اس کے پر اعتماد کر کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کی کمی کوتاہی رکھے اللہ معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔